حضرت اکثر ایک شعر فرمایا کرتے ہیں کہ نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ اگر ایک بندہ 71-72 سال کی زندگی گزارنے کے بعد زندگی میں ایک دفعہ اپنے دل کے پھپھولوں پہ بول ہی اٹھا ہے، آج کل کے اس پرفتن دور میں یا مجھ جیسے بہت سے لوگ، شاید ان کی تعداد کروڑوں میں ہو، کہ جن کی زندگیوں کو بدلنے والا یا ان کو کسی ایک رستے سے ہٹا کر دوسرے رستے پر لانے والا ایک ہی نام جو روئے زمین پر اور 6 برِ آسموں میں چھایا رہا اور چھایا ہوا ہے، وہ ہے طارق جمیل۔ آپ کو آج سے 15 سے 20 سال پرانا وہ دور یاد ہوگا کہ جب لیاری کے حالات بہت خراب تھے، کہ وہاں بڑے بڑے نام نہاد لوگ پروٹوکولز کے ساتھ جانے سے کتراتے تھے، لیکن وہاں جا کر حق کی بات کی تو وہ بندہ طارق جمیل تھا۔ اس بیان کو بہت مقبولیت ملی۔ میں تقریباً میٹرک میں تھا اور میرے والد صاحب کے پاس چھوٹا بٹنوں والا موبائل تھا، تب وہی موبائل چلتے تھے، تو وہ اس میں وہ کہیں سے بیان لے کر آئے، تو وہ روزانہ جب گھر آتے تھے تو وہ بیان لگا دیتے تھے، تو وہ کوئی 1-1.5 گھنٹہ وہ بیان چلتا، اس کے بعد ہم سو جاتے تھے۔ تو جیسے جیسے میں روزانہ وہ بیان سنتا رہا تو میرے دل میں ایک چاہت پیدا ہوئی کہ اس بندے کو ملنا ہے، ہر حال میں اس بندے کو ملنا ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ نے کسی بندے سے ملنا ہو تو ان کی لائن میں آپ کو جانا پڑتا ہے، یا ان کی لائن کے کسی بندے سے ملنا پڑتا ہے، یا آپ کا کوئی ایسا ریفرنس نکالنا پڑتا ہے جو ان کے ساتھ آپ کو جوڑ سکے، کیونکہ وہ ایک دیندار شخص تھے اور عالمی شخصیت ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر ان سے ملنا ہے تو کیوں نہ ان کی رائے اختیار کی جائے۔ تو کوئی 2-3 دن بعد میں نے بات کی کہ میں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے، تو میں جامعہ دارالقرآن فیصل آباد چلا گیا۔ 2012 کی بات ہے، ٹھیک 1 سال بعد۔ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو تم سچے دل سے چاہو تو ساری کائنات اسے تم سے ملانے کی چاہت میں لگ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ پاک اپنے بندوں کی محبت ہر چرند پرند کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور محبت اس کی کوئی امتحان ہی، عاشق کچھ بھی کر گزرتے ہیں، چاہے وہ پھر ہجرت کر جائیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیں۔ وہ بندہ کہ جو میلوں دور کہیں پہ بیان کرتا ہے، وہ بیان سوشل میڈیا پہ پھیلتا ہے، کوئی بندہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر وہ بیان سنتا ہے، اس کی زندگی، اس کی راہ بدل جاتی ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، وہ بندہ بھی آج کل تنقید کی زد میں ہے۔ آج کل حضرت کے بارے میں جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ آپ سب سن رہے ہیں۔ حضرت اکثر ایک شعر فرمایا کرتے ہیں کہ نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ اگر ایک بندہ 71-72 سال کی زندگی گزارنے کے بعد زندگی میں ایک دفعہ اپنے دل کے پھپھولوں پہ بول ہی اٹھا ہے، اپنا غم عوام کے سامنے رکھ ہی دیا ہے، تو آپ ان کی 52 سالہ تبلیغی زندگی کو، جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کو ہم اس لائن پہ اس کا رد کر رہے ہیں کہ باقیوں کو رحم دلی سناتے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں، باقیوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے مزاج ہیں اور یہ ہمارے اخلاق ہیں جن کا وہ ہمیشہ سے رونا روتے آئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اپنے اس بول پہ اٹا رہے کہ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، زخم پہ زخم۔ یہ کہانی صرف ایک میری نہیں ہے، میرے سے بہت سے لوگوں کی کہانی ہے جن کی تعداد شاید پوری دنیا میں کروڑوں میں ہو، کہ جن کو راہ راست پر لانے کا یا دین پہ لانے کا یا اس لائن میں لانے کا ذریعہ حضرت بنے ہیں۔ لیکن ہماری کم ظرفیاں یہ ہیں کہ ہم بات کرنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں ہیں، کوئی تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے اور ہماری کومنٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ہم کومنٹ پہ کومنٹ، ہر بندہ صاحب رائے بن جاتا ہے اس جگہ پر، اور یہاں پر بہت سے شکوے پھر اپنوں سے بھی ہوتے ہیں۔ وہ تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سب موقع پہ چوکے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اور ہم چوکا لگا دیں۔ تو ان دنوں میں ہم نے بہت سے ایسے حضرات بھی دیکھے جنہوں نے موقع پہ چوکے کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اگر ایسی کوئی بات تھی یا ان کے دل میں تھی یا ایسا کچھ ہوا تھا تو اگلے بندے کو، جہاں پہ ہم ہر محفل میں ہر جگہ ملتے ہوئے ان کو بغل گیر ہوتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کے ماتھے چومے جاتے ہیں، اگر تھوڑی سی ان کے کان میں بتا دیا جائے کہ حضرت آپ اس بات سے رجوع کر لیں، جو آج کل ہمیں سارا نظر آ رہا ہے کہ یہ زوال اس وجہ سے ہے، زوال اس وجہ سے ہے، حقیقت تو وہ کھل کر سامنے آئی بعد میں۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو حقیقت کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ سارا معاملہ کیا ہوا۔
وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا سب کو، لیکن بہت سے لوگوں نے جو ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ صحابہ کرام کا گستاخ تک کہہ دیا، تو ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ واقعی ان کے ساتھ مخلص تھے یا ایسی کوئی بات تھی تو ان کو بہت پہلے آگاہ کر دیتے۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی بھی ایسے بندے کو اپنے دین کے ساتھ نہیں جوڑتے کہ جو دین کے مخالف کوئی بات کرے یا دین سے جس کا نقصان ہو، جس سے دین کا نقصان ہو رہا ہو۔ تو کیسے ایسی عالمگیر شخصیت، بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا میں اتنی مقبولیت دی، اور وہ بندہ ہی دین کا اتنا بڑا نقصان کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایک ان کا ایسا مجھ پر احسان ہے کہ جس کا بدلہ میں ساری زندگی نہیں چکا سکتا۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ آج جب بہت سے لوگ ان کی مخالفت میں کھڑے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر یہ بات واقعتاً صحابہ کرام کے خلاف ہے تو ہم بالکل ان کی حمایت نہیں کرتے، لیکن اگر یہ صرف ایک شوشہ ہے اور ایک غلط فہمی ہے تو ہم حضرت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔